جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ میں یہ بات پہلے بھی کر چکا ہوں ایک دو ویلاگس میں، اب یہ واقعہ پھر یاد آ گیا۔ میں کنٹونمنٹ میں بیٹھا تھا، بہت پرانی بات ہے، کسی کنٹونمنٹ میں ایم جسٹ ہائڈنگ دا ایکچوئل پیپل۔ وہاں کنٹونمنٹ میں بیٹھا ہوا تھا تو وہ میں جس آفیسر کے پاس بیٹھا ہوا تھا، دوست تھے میرے، وہ تھوڑی دیر بعد اپنے ایجنٹ کے جو آفس میں جاتے تھے، پھر واپس آ جاتے، پھر جاتے تھے، پھر مجھے کہتے 5-10 منٹ ٹھہرو، پھر چلتے ہیں، ابھی بس فارغ ہوتے ہیں، پھر نکلتے ہیں۔ تو وہ کرتے کرتے انہوں نے تقریباً 2-2.5 گھنٹے لے لیے۔ تو باہر نکلے تو ہم چلتے ہوئے ان کے گھر کی طرف جا رہے تھے، تو میں نے پوچھا یار خیریت ہے نا، یہ بڑے تو بزی ہوندے ہو اسے دفتر میں، آپ تو کافی بزی لوگ ہیں۔ تو کہنے لگے یار مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ کچھ ایشو بنا ہوا ہے۔ میں نے کیا ایشو بنا ہوا ہے؟ کہتے یار ایک ہمارا سپائی ہے، وہ مرڈر کر کے آ گیا، اپنی آنر کلنگ، بہن کے کسی سے سلام دعا تھی یا کیا تھا، وہ مرڈر کر کے آ گیا۔ لانگ اسٹوری شارٹ، مرڈر کر کے آ گیا۔ اب پولیس آئی ہوئی ہے اور وہ کہہ رہی جی کہ اس کو کسی نے آتے جاتے دیکھ لیا، اور گواہ موجود ہیں اور انہوں نے جاتے جاتے دیکھا ہے اس کو، اب یہ ہمارے حوالے کیا جائے۔ اب انہوں نے کیا کیا جی کہ اس کی انہوں نے حاضری ڈالی ہوئی ہے اور وہ پولیس کے حوالے نہیں کر رہے کہ جی یہ تو ہمارے پاس تھا، ہم نے یہ بندہ آپ کو نہیں دینا۔ یہ وہ پروٹیکشن ہے جو آرمی فوج اپنے بندوں کو دیتی ہے، اس لیول کی پروٹیکشن ہے کہ قاتلوں کو پروٹیکٹ کرتی ہے۔ پھر آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا، یہ مجھے واقعہ کسی وجہ سے یاد آیا، میں جسٹ وانٹ ٹو، اس کو ذرا میری بات کو پورا سنیے گا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ پھر آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا، ضیاء الحق کے دور میں تھانے کے اوپر جا کے حملہ کر دیا گیا تھا اور تھانے کو انہوں نے ٹھیک ٹھاک ٹھکائی کی تھی۔ بہت سے لوگ اب جو ینگسٹر ہیں وہ شاید نہیں جانتے ہیں، لیکن پرانے جو بندے ہیں میری ایج کے جو بندے ہیں ان کو تقریباً یہ باتیں یاد ہیں۔ تو اس کے چکر میں کیونکہ پولیس والوں نے کچھ لیفٹینٹ تھے وہ لڑکیوں کو تنگ کر رہے تھے، ان کی پھینٹی لگائی، ان کی پھینٹی کے نتیجے میں وہ لیفٹینٹ صاحب اپنے یونٹ میں گئے، وہاں سے وہ لوگوں کو بندوں کو اپنے فوجی بھائیوں کو لے کے آگے، آفیسرز کو انہوں نے آگے تھانے بازاروں کو، اور اس چکر میں ان کی جنیجو صاحب کی گورنمنٹ بھی غالباً اسی چکر میں گئی۔ پھر آپ نے بھی موسٹ ریسنٹلی آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا کہ کسی تھانے دار نے یا کسی ایس ایچ او نے کسی فوجی کے گھر میں گئے، تو وہاں پہ پھر بعد میں فوج کی پوری پلٹون کی، کرنل صاحب تھے یا میجر صاحب تھے، جو بھی کوئی بڑا ان کا افسر تھا، وہ اس نے اپنی موجودگی میں تھانے میں لوگوں کو لتر پڑوائے۔ یعنی پولیس کا وہ ادارہ جس نے امن و امان قائم کرنا، اس کو فوجیوں نے آ کے لتر مارے۔ یہ وہ ایٹیچیوڈ تھا۔ پھر آپ نے دیکھا اسلام آباد میں کیا ہوا۔ اچھا، یہ جو جتنے بھی واقعات میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، ان کی ایف آئی آر نہیں ہوئی ہیں، ان کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، ان کے قاتلوں کو سزائیں نہیں ہوئی ہیں۔ پھر یہ ہو گیا اکبر بگٹی جیسے شخص کو صرف اس لیے مار دیا گیا کہ وہ ایک شخص کا مطالبہ کر رہا ہے جس نے ریپ کیا، اس کا مطالبہ کیا گیا، لیکن اکبر بگٹی جیسے شخص کو مار دیا گیا، یا وہ حادثاتی طور پر مرا یا جیسے بھی مرا، وہ اس کو مار ختم کر دیا گیا صرف اس لیے کہ ہم نے اپنا جو بے غیرت قسم کا افسر ہے وہ آپ کے حوالے نہیں کرنا۔ پوائنٹ یہ ہے کہ پھر ابھی اپنا اسلام آباد والا بھی آپ نے انسیڈنٹ دیکھا، اس کی بھی آپ نے دیکھا، کھلم کھلا انہوں نے گولیاں ماری اور بندے مارے، 12-14 بندے مار دیے، انہوں نے شہید کر دیے۔ اب یہ جو سارے واقعات ہیں یہ وادی تیرہ میں بھی یہی بھور ہے۔ کیا انڈیکیشن ہے اس بات کی؟ ابھی ہم سٹیپ بائی سٹیپ چھوٹے چھوٹے واقعات سے یہ فوج کی جو مافیا بنی ہوئی ہے، جو ابو دی لا ہے، یہ لوگ ہیں جن کا کہا جاتا ہے کہ ان کے اندر کوئی قانون ہے اور وہ یہ بڑا کوئی لا ہے، اس قسم کا مجھے بظاہر کوئی ایسی چیز اب نظر نہیں آتی ہے۔ اب جو صورتحال بنی ہے کہ مسلسل جب آپ کسی بندے کو قانون کے دائرے میں نہیں لائیں گے، قانون کے اختیار میں نہیں ہوگا، اس کے اوپر جو جرائم ثابت ہو رہے ہیں ان کی انویسٹیگیشن نہیں ہوگی، اور سچا جھوٹا عدالت میں جا کے وہ اپنے آپ کو اب پیش کرے، وہاں پہ جا کے اس کا ایک پروسیس ہے، ڈیو پروسیس ہے، اس پروسیس سے گزرے اور جا کے اپنے معاملات کو سیٹ کرے۔ جب آپ اس قسم کی چیزیں نہیں کریں گے تو آپ کی ڈائریکشن کیا بنتی ہے؟ آپ کی ڈائریکشن یہ بنتی ہے کہ آپ کے آنے والے اب آپ جو وادی تیرہ کا انسیڈنٹ جو بہت زیادہ کھٹکا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ وہ ویڈیوز دیکھیں تو 2 فوجی جو ہیں وہ اندر سے بھاگ کے نکلے ہیں اور 2 سویلین کے پاس سے گزر کے وہ جاتے ہیں اور وہ پھر گولیاں سیدھی چلا رہے ہیں چند لوگوں کے اوپر۔ تو یہ اس بات کی انڈیکیشن کرتی ہے کہ ان کو ڈر خوف کوئی نہیں ہے، ان کو پتہ ہے کہ میرے میجر صاحب، میرے کرنل صاحب مجھے بچا لیں گے، ان کو کوئی خوف نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ
فوج ایک ظالم جیسے بندے کے ساتھ ہے، کیونکہ اس نے پہلے چھوٹے مجرموں کو پروٹیکٹ کیا ہوا ہے. ان کے بڑوں نے تمام چھوٹے مجرموں کو پروٹیکٹ کیا ہوا ہے، جو سپاہی کی شکل میں پھر رہے تھے، گھر میں مرڈر کر کے آ رہے تھے، لوگوں کو مار رہے تھے، ان کو تمام کو پروٹیکٹ کیا. وہی مجرم جو ہیں وہ اپنے بڑے سربراہ مجرم کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ سارے کا سارا ان کا ایک الائنس ہے. ان کے اندر ایک کلچر ہے، کلچر ہے طاقت کا، بدماشی کا ایک کلچر ان کے اندر ڈیولپ کر رہا ہے، جو پاکستان کی سلامتی کے لیے بہت ہی خطرناک ہے. یہ بہت ہی خطرناک ہے. یہ جو باتیں ہم کر لیتے ہیں نا کہ یہ ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے بنا ہے، تو ہم کرتوت بھی تو ایسے کریں نا. یہاں پہ بے شمار قوم آئی ہیں دنیا میں، اللہ پاک کی طرف سے بے شمار قومیں ایسی آئی ہیں جو برباد کر دی گئی ہیں، صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی ہیں. ہمیں پتہ نہیں کیوں یہ زوم ہے ہمارے اندر، کیوں یہ چیز بیٹھ گئی ہے کہ ہمیں صرف جو غزوہ ہند کے لیے بنایا گیا ہے، ہم نے جا کے دین اسلام کی ترقی کرنی ہے. ہمیں کیوں یہ زوم ہو گیا ہوا ہے کہ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم برباد ہو رہے ہیں. لمحہ لمحہ آہستہ آہستہ پاکستان اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے. اس بات کو کوئی بندہ سوچنے کو تیار نہیں ہے. پاکستان کا ایک ایسا ادارہ جس کی طرف لوگ دیکھتے تھے کہ یہ بہترین ادارہ ہے، یہی سارا کچھ ہیں، وہ آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ ختم ہو رہا ہے. باہر نکلے گولیاں ماری جا رہی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بندوں کو بٹھا دیا جاتا، تسی 4 بندے بہ جاؤ تو گفتگو کرو، بڑے جی انہوں چھڑ دیو. ہر دفعہ غریب آدمی کو پیسے دے کے چپ کرایا جاتا ہے، کبھی دھوس دے کے چپ کرایا جاتا ہے. کبھی آپ دیکھ لیں کہ کسی جج کے گھر سے کسی بچی کو انہوں نے جناب اس کو ناجائز مارا، اس کو چپ کروا دیا. کبھی ریمنڈ ڈیوس والے ان لوگوں کو ان کو پیسے دلوا دیے. یہ کیا چیزیں ہم کر رہے ہیں؟ ہم رفتہ رفتہ بربادی کی طرف جا رہے ہیں. پاکستان اپنے اختتام کی طرف چل پڑا ہوا ہے. اگر اس کو کسی نے نہ روکا تو یہ ختم ہو جائے گا. یہ اپنی متھ نکال دیں اپنے دماغوں میں سے کہ یہ ہمیشہ رہنے کے لیے کوئی چیز یہاں پہ آئی ہے. رہنے والی صرف اللہ پاک کی ذات ہے. اس وقت پاکستان کو بچانے کا، پاکستان کی سلامتی کو اس تباہی کو روکنے کا صرف ایک واحد راستہ ہے، اور وہ ہے پاکستان کی عوام. اب یہ ڈپینڈ پاکستان کی عوام پہ کرتا ہے کہ وہ ان کو بڑھتے دینا ہے یا ان کو چلتے دینا ہے اس کی تباہی کی طرف. اور اس وقت یہ بات پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر، پاکستان کے اندر بے شمار لوگ ایسے ہیں، آج بھی ہیں، جو پاکستان کی بہتری چاہتے ہیں، جن کے اندر خدا کا خوف ہے، جن کے جو پاکستان کو دیکھنا چلتے ہیں، پلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں. ان تمام لوگوں کو باہر آنا پڑے گا. آپ کے کمرے میں رہنے سے یہ کام برباد ہو جائے، یہ کام ختم ہو جائے گا، پاکستان برباد ہو جائے گا. آپ ان تمام طاقتوں کو، ان تمام لوگوں کو، چاہے وہ فوج کے اندر ہیں، چاہے وہ عدالتوں میں ہیں، چاہے وہ وکلاء میں ہیں، چاہے وہ طلباء میں ہیں، ان تمام کو باہر نکلنا پڑے گا. آپ یقین کیجئے، ماں کیجئے میرے لفظ، ہم لمحہ لمحہ برباد ہو رہے ہیں، ہم لمحہ لمحہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں. اور اسی کیسی کئی قومیں آئیں اور کئی قومیں چلی گئیں. ہم کیا چیز ہیں؟ ہم تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. اس وقت پاکستان کے اندر ایک شخص بیٹھا ہے جو جی رہا ہے، جو اس نے جو الفاظ بے کہے وہ گزار رہا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری مدد کرتے تو اسے مدد مانگتے ہیں. یہ وہ ایسی فکریں ہیں جو ہمیں اس تباہی سے بچا سکتے ہیں. امر بالمعروف نہی عن المنکر وہ اللہ کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم ہے جس کے اوپر چل کے اس ملک کو بچایا جا سکتا ہے. ورنہ جس جگہ پہ وادی تیرہ میں جس طرح ہوا ہے، یہ ویژولز ہیں آپ کے سامنے. ہم بربادی کی طرف لمحہ لمحہ جا رہے ہیں. ہم تقریباً برباد ہو چکے ہیں، اب ہم بر اختتام کی طرف جا رہے ہیں. برباد تو ہم ہو ہی چکے ہیں. نہ کوئی قانون ہے، نہ کوئی لا ہے، نہ کوئی چیزیں بچی ہیں. اب آخری خبر جو آنے میں یہ آئی ہے کہ وہاں پہ جو لوگ اللہ کا جو فرنٹیئر فاٹا کا جو ایریا ہے، وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ طالبان کے ڈیروں کے سامنے ان علاقوں میں گئے ہیں، سروں پہ قرآن رکھ کے 10-20 ہزار بندہ گیا ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ ہمارا علاقہ خالی کر دیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسی طرح فوج کی تپاس بھی جائیں گے کہ ہمارا علاقہ خالی کر دیں. آپ یقین مانیے، قوموں کے بننے اور بگڑنے میں سال لگتے ہیں. جس طرح ہم نے لمبی آزادی کی جنگ لڑی اور پھر انگریزوں سے آزادی حاصل کی، اسی طرح یہ بربادی کا سفر بھی تھوڑا سا لمبا ہے. ایک دن میں آپ کو لگتا ہے یہ برباد نہیں ہو، لیکن ہم کر رہے ہیں. لیکن اس بربادی کے سفر کی طرف جو ہم جا رہے ہیں، اس کو ٹرن اراؤنڈ کیا جا سکتا ہے. اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ڈی ڈی اے کی حکومت ڈافکو ڈفر الائنس کو ہے، اس کا خاتمہ بہت ضروری ہے. عاصم منیر کا جانا بہت ضروری ہے، شہباز شریف کا جانا بہت ضروری ہے. اگر یہ قوم ان کے سامنے نہیں کھڑی ہوگی
تو اب یقین کیجیے یہ بے شمار جو پاکستان اس سے مجھ سے پہلے اقوام آئی ہیں ان کی طرح برباد ہو گئے، وہ ختم ہو گئے، نام و نشان مٹ گئے، ہمارا بھی بیٹ جانا، ہماری قبروں کے نشان نہیں ہوں گے، ہمارے آباء و اجداد کی قبروں کے نشان باقی نہیں بچے ہیں۔ میں اپنے نانا کی قبر پہ گیا تھا، نشان کوئی نہیں ہے، اور بڑے تگڑے بندے تھے اپنی زندگی میں۔ بات سوچنے کی، سمجھنے کی ہے کہ ہم تباہی کی طرف چل پڑے ہوئے ہیں۔ اس کو بچانے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ آپ عمران خان کو پیچھے کھڑے ہوں، اور جو اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ عوام کا سوچیں۔ عوام کو اس طرح نگلیکٹ کر کے آپ پاکستان آرمی کو تو اپنے برباد کر ہی دیا، آپ پاکستان بھی برباد کر دیں گے، کھو دیں گے سارا کچھ، اور باہر آپ کو اتنی آسانی سے ویزے نہیں ملیں گے، اور نہ آپ وہاں پہ آباد ہو سکیں گے۔ آپ کے دنوں میں آج مجھے ایک بہت بڑا پاکستان کا افسر بھی یاد آ رہا، اس کے آفس میں میں بیٹھا ہوا تھا، ریٹائرڈ فوجی افسر تھا، دے ٹاکنگ اباؤٹ ملینس پلاٹس، ان چیزوں کی باتیں ہو رہی تھیں، اور میں سن رہا تھا، دیکھ رہا تھا۔ اس وقت مجھے اتنا احساس نہیں ہوا، لیکن اب مجھے شدت احساس ہو رہا ہے کہ یہ پلاٹوں کی جو گیم ہے یہ پاکستان کو لے ڈوبے گی، اور پاکستان کے محافظ ہی پاکستان کی بربادی کا باعث بن رہے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔